یا حیو یا قیوم یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 7 ایسی چیزیں دنیا میں عطا کرتا ہے جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مختصر سی تسبیح، چھوٹے سے کلمات، اور یہ انسان جو بھی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا رزلٹ اس بندے کو دکھا دیتا ہے۔ کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے، میں حدیث کی روشنی میں آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں اس تسبیح کی فضیلت بتلائی ہے۔ اور یا حیو یا قیوم کا مطلب ہوتا ہے اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ۔ تو اور اس میں کچھ الفاظ یہ بھی ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، تیری رحمت سے ہمیں بڑی آس ہے، تو ہماری مدد کر، تو مدد کرنے والا ہے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں اس کے پڑھنے والے کو ملتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ ذکر سکھایا اور فرمایا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ دعا کی قبولیت اور دن کے معاملات میں آسانی کا ذریعہ ہے، یعنی جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لے تو دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو بھی معاملات ہوں گے ان میں آسانی پیدا کرے گا، جو بھی وہ سوچے گا، جو بھی کام کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اس بندے کی مدد کرے گا۔ یہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لے تو انسان کو سکون عطا ہوتا ہے، اور ذہنی اور قلبی اس بندے کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص بے چینی کے ٹائم، مصیبت کے ٹائم، وسوسوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اس ٹائم یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان پہنچا دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ذکر ہم تمام طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی تسبیح ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے طریقے وظیفوں کے ہوتے ہیں یہ الگ ہیں، لیکن وہ طریقے، وہ وظیفے، وہ چیزیں، وہ تسبیحات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ تسبیحات ہیں، وہ سب سے اعلیٰ وظیفے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں وظیفے بتائے ہوں گے وہ کتنے مجرب اور کتنے زبردست وہ وظیفے ہوں گے۔ تو بہرحال اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے سامنے مشکلات آ رہی ہوں، بار بار مشکلات کا وہ بندہ سامنا کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے، وہ تمام مشکلات سے اس دنیا سے بری ہو جاتا ہے اور تمام مشکلیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں 7 موٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جس کو میں نے ترتیب کر کے لکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز، یا حیو یا قیوم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا چونکہ عظیم نام ہے تو یہ پڑھنے والے کو کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تیسری چیز، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ چوتھی چیز، بے خوابی میں پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان جاگتی حالت میں، الجھن میں، پریشانی میں، گھبراہٹ کے ماحول میں پڑھ لے، نیند نہیں آ رہی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیند عطا کر دیتا ہے۔ تہجد اور فجر کے بعد پڑھنا سنت سے ثابت ہے، یعنی تہجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تسبیح کا پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ چھٹی چیز، دل کی سختی، غم اور فکر میں جو بندہ مبتلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کے غم اور فکر سے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے خاص چیز کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کتنی ساری فضیلتیں، یہ تو میں نے جو لکھی ہیں یہ تو ٹکڑا بھی نہیں ہے، ٹکڑا، لاکھوں فضیلتیں اس تسبیح کی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے خاص ذکروں میں آتی ہیں، اور یہ یا حیو یا قیوم جو ہیں اللہ کے صفاتی ناموں میں آتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا ورد کرنے والا ہوتا ہے تو بندہ شمار نہیں کر سکتا، بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نمازوں کے بعد وظیفوں میں وہ چیزیں شامل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔